شاہ حسین لاہوری 945 ہجری و مطابق 1539 میں ٹکسالی دروازے لاہور میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد گرامی کا نام شیخ عثمان تھا جو کپڑا بننے کا کام کرتے تھے۔ آپ کے دادا کا نام کلجس رائے ہندو تھا جو فیروز شاہ تغلق کے دور میں دار اسلام میں داخل ہوئے تھے، لیکن والد حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ آپ کا خاندانی نام ڈھاڈا حسین تھا۔ ڈھاڈا پنجاب کے راجپوتوں کی ایک ذات ہے۔ والد شیخ عثمان بافندگی یعنی کپڑا بننے جولاہا کے پیشے سے منسلک تھے، چنانچہ آپ محلے میں حسین جولاہا کے نام سے جانے جاتے تھے۔ آپ کی پیدائش کے وقت آپ کے والد شیخ عثمان ٹکسالی دروازے کے باہر راوی کے کنارے آباد ایک محلے میں رہائش پذیر تھے جو تلبک کہلاتا تھا۔ زندگی شاہ حسین تصوف کے فرقہ ملامتیہ سے تعلق رکھنے والے صاحب کرامت صوفی بزرگ اور شاعر تھے۔ وہ اس عہد کے نمائندہ ہیں جب شہنشاہ اکبر مسند اقتدار پر تھا۔ شاہ حسین پنجابی زبان و ادب میں کافی کی صنف کے موجد ہیں۔ وہ پنجابی کے اولین شاعر تھے جنہوں نے ہجر و فراق کی کیفیات کے اظہار کے لیے عورت کی پرتاثیر زبان استعمال کی۔ شاہ حسین نے بے مثل پنجابی شاعری کی۔ ان کی شاعری میں عشق حقیقی کا اظہار ہوتا ہے۔ شاہ حسین اور مادھو اپنی زندگی کے ایک حصے میں شاہ حسین کی مادھو سے ملاقات ہوئی۔ مادھو ایک برہمن زادے تھے۔ ان دو افراد کا تعلق اتنا گہرا ہو گیا کہ عوام شاہ حسین کو مادھو لال حسین کے نام سے جاننے لگے، گویا وہ دونوں یک جان ہو گئے۔ قربت کا یہ گہرا تعلق جو ان کے درمیان میں پیدا ہوا، ان کی زندگی ہی میں بہت سی بدگمانیوں اور اختلافات کا باعث بن گیا۔ ہندوستانی تصوف کے ماہر جان سبحان لکھتے ہیں کہ ایک ہندو لڑکے اور مسلمان فقیر کا یہ انتہائی قریبی تعلق ان کے معاصرین کے نزدیک قابل شرم ہونے کی وجہ سے قابل اعتراض کردار کا مظہر تھا، جبکہ جان سبحان ان دو افراد کے درمیان میں تعلق کی اس ناقابل صبر کشش کو عشق قرار دیتے ہیں۔ اسی طرح پنجابی تاریخ دان شفیع عاقل مادھو اور شاہ حسین کے اس تعلق کو لامحدود محبت کہتے ہیں، اور اس تعلق کو بیان کرنے کے لیے زبان و بیان کے وہی پیرائے اختیار کرتے ہیں جو عام طور پر مرد اور عورت کے تعلق کو بیان کرنے کے لیے اختیار کیے جاتے ہیں۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ مادھو سے شاہ حسین کو پیار تھا اور خود مادھو بھی ان کو چاہتے تھے۔ وہ یہاں تک لکھتے ہیں کہ شاہ حسین مادھو سے کسی صورت جدا ہونے کے لیے آمادہ نہ تھے۔ شاعری ادب کے میدان میں اکبر اعظم کا دور بڑے نابغوں کے لیے مشہور ہے، چنانچہ حسین کے ہم عصر ایک طرف فیضی، نظیری، عرفی اور خان خانہ تھے تو دوسری طرف غالباً داستان ہیر رانجھا کے پہلے پنجابی شاعر دمود بھی تھے۔ ہندی اور بگٹی ادب میں بھی محرم نام لیے جا سکتے ہیں، لیکن ذہن نشین کر لینے کی بات یہ ہے کہ شاہ حسین نے مرکزی حکومت سے دور رہ کر بھی ادب کے میدان میں اپنا نام خاص مقام پیدا کر لیا۔ چنانچہ مختصراً یہاں ان کی اولیات درج کی جاتی ہیں۔ پنجابی میں وہ کافی کی صنف کے موجد تھے۔ پنجابی کے وہ پہلے شاعر تھے جنہوں نے ہجر و فراق کی کیفیات کے اظہار کے لیے عورت کی پرتاثیر زبان استعمال کی۔ سب سے پہلے داستان ہیر رانجھا کو بطور عشق حقیقی کی تمثیل اپنے شعری کلام میں سمویا۔ اپنے پیشے بافندگی کے روزمرہ کے استعمال کی اشیاء و آلات کو مثلاً چرخہ، سوت، تانا بانا وغیرہ کو صوفیانہ اور روحانی معنی پہنائے۔ ان کے بعد یہ پنجابی کا ایک جزو لا ينفک بن گئے۔ پنجابی کو ایسے مصرے، تشبیہات اور موضوعات دیے کہ ان کے بعد آنے والوں نے یا تو ان کو اپنی طرف منسوب کر لیا یا ان پر طبع آزمائی کی، مثلاً رانجھا رانجھا کر دینی میں آپے رانجھا ہوئی۔ انتقال لاہور میں برسا برس تک درویشانہ رقص و سرود کی محفل آباد کرنے کے بعد یہ درویش 1599 میں اللہ کو پیارا ہو گئے۔ ان کی قبر اور مزار لاہور کے شالیمار باغ کے قریب باغان پورہ میں واقع ہے۔ ہر سال میرا چراغاں کے موقع پر ان کا عرس منایا جاتا ہے۔ مادھو ان کے بعد 48 سال بعد تک زندہ رہے اور انہیں شاہ حسین کے برابر میں ایک مقبرے میں دفنایا گیا۔ یہ مزار آج تک عقیدت مندوں کی بہت بڑی تعداد کا مرجع ہے کہ یہاں جدا نہ ہو سکنے والے دو ایسے عاشقوں کی قبریں ہیں جو مرنے کے بعد بھی اسی طرح سے ایک ہیں جیسے زندگی میں تھے۔